أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 286 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الانفال آیات 29 تا 32 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن اکیڈمی میں کلاسز ہو رہی ہیں الحمدللہ اور کیو ٹی وی پر بھی ہو رہی ہیں. جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام چلتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کو سمجھنے کی طرف کہ جس کے ذریعے ہم روزانہ اپنے لیے ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کا اہتمام کرتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک طویل حدیث کا ایک حصہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے. پچھلے پروگرام میں جو جملہ تھا حدیث رسول علیہ السلام کا وہ تھا یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے. آج کیا ہے؟ قرآن کریم کوئی بے فائدہ بات نہیں، کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، جس کے لیے توجہ نہ کی جائے، جس کے لیے وقت نہ نکالا جائے، جس کے لیے محنت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں بچائے کہ جن لوگوں کا حال یہ کہ قرآن حکیم سال میں کبھی ایک مرتبہ شاید کھل جاتا ہو. اللہ تعالیٰ اس برے معاملے سے اور طرز عمل سے ہمیں محفوظ رکھے اور باقاعدہ اس قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام پروگرام کی ترتیب کے مطابق چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورۃ الانفال آیات 29 تا 32 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو تو وہ کر دے گا تمہارے حق میں حق و باطل کا فرق اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور بخش دے گا تمہیں اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور یاد کیجئے جب چالیں چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں. وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے.
اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً کہہ لیں ایسا کلام یہ نہیں ہے مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے یا لے آ ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ ناظرین کرام یہ ہوا ترجمہ سورۃ الانفال آیات 29 تا 32 کا۔ چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق ربط آیات کی طرف۔ کیا ہوتا ہے بھائی ربط آیات؟ جی عبدالرحمن۔ گزشتہ آیات اور زیر مطالعہ آیات کے درمیان باہمی تعلق کو ربط آیات کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب تو پکا یاد ہو گیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ آج کی درس کا ربط آیات سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، گزشتہ آیت میں مال و اولاد کے فتنے سے باخبر کیا گیا تھا، مال اور اولاد کے فتنے سے باخبر کیا گیا تھا۔ اب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ یہ تقوی ہوگا تو انسان آزمائش میں کامیاب ہوگا، ورنہ مال و اولاد اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ تو تقوی کا اب ذکر آ رہا ہے آج کے درس میں۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد تعارف کا بیان ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں ہم سمجھتے ہیں تشریح میں، ان کا ایک مختصر خاکہ پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں 3 باتیں ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، تقوی کے ذریعے باطنی بصیرت کے حصول کا ذکر۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ ایک ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا بصیرت، اور ایک ہے اس آنکھ سے دیکھنا بصارت۔ دونوں ضروری ہیں مگر یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ بصارت تو اللہ نے اور مخلوقات کو بھی دی، مگر باطن کی بصیرت وہ حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، بشرطے کہ وہ تقوی کی روش پر قائم رہے۔ تو پہلی بات تو تعارف میں ہوئی تقوی کے ذریعے باطنی بصیرت کے حصول کا ذکر۔ اگلی بات تعارف کے ذیل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی سازشوں کا ذکر۔ مستقل جو مخالفتیں ہوئیں اور انہوں نے سازشیں کی، ان کا ایک اجمالی ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ تفصیل آگے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اجمال کا مطلب ہوتا ہے مختصراً، ٹھیک ہے۔ آخری بات ہے تعارف کے ذیل میں سرداران قریش کی ہٹ دھرمی کا بیان، یعنی دعویٰ کرتے تھے ہم بھی چاہے تو قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ آئے گا۔ ناظرین کرام تعارف کے بعد بیان ہوتا ہے تجزیے کا، لیکن آپ میں سے کوئی تجزیے کا تجزیہ کر کے دکھا دیں ہمیں۔ تجزیے سے ہمارے پروگرام میں کیا مراد ہوتی ہے؟ ہر آیت میں؟ ہاں چلیں عبدالرحمن جی۔ ہر آیت میں جو ہم بات تفصیل سے سمجھیں گے اس کا ایک حاصل یعنی کہ اس کو شارٹ فارم میں یعنی کہ مختصر الفاظ میں بیان کرنا۔ بالکل صحیح ہے، شارٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، مختصر الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہر آیت کا ٹاپک کیا ہے تفصیل بعد میں آتی ہے، لیکن ٹاپک وائز ایک ایک آیت کا تجزیہ ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آپ نے دیکھا یہ ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان کی بھی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، ہم سب کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے، اور بہرحال مختلف لوگ مختلف مواقع پر ہمیں جوائن کرتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پر جب یہ پروگرام اپلوڈڈ ہوتا ہے تو کوئی ہو سکتا ہے ایپیسوڈ نمبر 255 دیکھ رہے ہوں، تو انہیں کیا پتا کہ تعارف کیا ہے اور یہ کیا ہے، اس لیے ان سیگمنٹس کی وضاحت آپ کے سامنے بار بار رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر آیت میں کیا ہے ٹاپک، اور ٹاپک کے اس بیان کو ہم اپنے اس پروگرام میں تجزیہ کرنا کہتے ہیں۔ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیات 29 تا 32 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 29 تقوی کی برکات، اگلی آیت آیت نمبر 30 مشرکین کی ناپاک سازشیں، اس کے بعد آیت نمبر 31 مشرکین کے جھوٹے دعوے، اور آخری آیت ہے الانفال آیت نمبر 32 مشرکین کی ہٹ دھرمی۔ تو گویا مشرکین کا خاصا بیان آ رہا ہے، ان کی مخالفتیں، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے جھوٹے دعوے، ان سب کا بیان آج کی نشست میں تفصیل سے آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، پھر ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے ہر آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 29 ہے۔ رب العالمین کے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو تو وہ کر دے گا تمہارے حق میں حق و باطل کا فرق، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہے ترجمہ الانفال آیت نمبر 29 کا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ تقوی یعنی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت
अल्लाह के बागियों नाफरमानों के लिए नहीं, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह के मुत्तकी बंदों के लिए है। जैसे कुरान कभी कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ, अल्लाह ताला तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ है। नाज़रीन किराम, ये बहुत कीमती नुक्ता है। अगर आज हम चाहते हैं कि अल्लाह की ताईद और हिमायत और नुसरत और मदद हमें मिल जाए, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी की रविश पर आना होगा, नाफरमानियों को छोड़ना होगा। और तक़वा का मफ़हूम ही क्या होता है? अपने आप को गुनाहों से और नाफरमानियों से बचाना। आगे चलते हैं, अगला नुक्ता है इसी तसलसल में, तक़वा से बातनी बसीरत भी हासिल होती है। मैंने अर्ज़ किया था ना, एक होती है बसारत और एक होती है बसीरत। ज़ाहिर की चीज़ों को देखने के लिए ज़ाहिर की रोशनी चाहिए, जिसको आँख में हम बसारत कहते हैं, और बातनी हक़ाइक़ को समझने के लिए बातिन की बसारत की ज़रूरत है, जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। बातिन की रोशनी, बातिन का नूर, इसको क्या कहते हैं? बातनी बसीरत। जब बंदा हक़ और बातिल में तमीज़ करने के काबिल हो जाए। ये जुमला भी तशरीह में आगे मौजूद है, पढ़ लेते हैं। लिखा है इंसान हक़ व बातिल में तमीज़ करने के काबिल हो जाता है। ये तक़वा क्या है? बंदा बातिनी एतबार से पाक हो जाएगा तो उसे एक नूरानियत मैसर आएगी, बातिन की बसीरत मैसर आएगी। ज़ाहिर में देखिए, ये कप है मेरे सामने, इसको मैं देखना चाहता हूँ तो मेरे पास आँख होनी चाहिए और इस आँख में बसारत भी होनी चाहिए, तो मैं इसको देख सकूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह कुछ पोशीदा हक़ाइक़ होते हैं, उनको देखने के लिए बातिन में नूर, बातिन में रोशनी या बातनी बसीरत का होना ज़रूरी है। वो कैसे मिलेगा? जब बंदा मुत्तकी होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा, अपने बातिन को गुनाहों की नहूसत से पाक रखने वाला होगा, तो बातिन की बसीरत बंदे को मिलेगी और हक़ और बातिल, सही और गलत में वो तमीज़ करने के काबिल हो सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा भी अता फ़रमाए और बातिन की बसीरत भी। आखिरी बात है इसी तक़वा की बरक़ात के ज़ेल में, यही तक़वा अल्लाह ताला के फ़ضल का मुस्तहिक़ बनाता है। ये भी ज़िक्र हुआ, अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को दूर फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फ़ضल का मालिक है। तो अल्लाह के फ़ضल का मुस्तहिक़ कौन होगा? जो अल्लाह का मुत्तकी बंदा हो, जो अल्लाह की इताअत पर कारबंद हो और जो गुनाहों से अपने आप को बचाने वाला हो। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान मुकम्मल हुआ सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 29 का। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 30। रब्बे कायनात का फरमान कलाम मुबीन में, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 30, तर्जुमा पेश खिदमत है। इरशाद हुआ, और याद कीजिए जब चालें चल रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ताकि आपको कैद कर दें या आपको शहीद कर दें या आपको जिला वतन कर दें। वो चालें चल रहे थे और अल्लाह भी तदबीर फरमा रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। ये हुआ तर्जुमा अल अनफ़ाल आयत नंबर 30 का। चलते इस आयत की तशरीह की तरफ। पहली बात स्क्रीन पर आपके हमारे सामने मौजूद है, मुश्रिकीन मक्का की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें, ख़ास तौर पर ये मक्के के 13 बरस की याद दहानी कराई जा रही। याद है पिछले प्रोग्राम में सहाबे कराम पर इनामात और एहसानात का जिक्र था और मक्की दौर की मुश्किलात का जिक्र हुआ था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो साजिशें हुई उनका मुख्तसरन इस मकाम पर जिक्र है। अगला नुक्ता इस आयत की तशरीह में है, क़ैद करने, जिला वतन करने या शहीद करने की नापाक तजावीज़ माअज़ल्लाह। ये तफसीर हम सीरत की किताबों में पढ़ते हैं, और हिजरत की रात जो वाक़या पेश आगे जिक्र अभी हो रहा है, मगर उससे पहले मुश्रिकीन के सरदार बैठे और मुशावरत होती थी। कोई कहने लगा कैद कर दिया जाए, कोई कहने लगा कि वतन बदर कर दिया जाए, दर बदर के हवाले कर दिया जाए इनको, और कोई कहने लगा कि माअज़ल्लाह इनको शहीद कर दिया जाए। इसी तसलसल में अगली बात लिखी है, हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया गया माअज़ल्लाह, मगर ये मंसूबे बना रहे थे अपने, ये चालें चल रहे थे अपनी, और अल्लाह फरमा रहे वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह ताला अपनी तदबीर फरमा रहे थे, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाले हैं। चुनाचे क्या हुआ, जुमला तो स्क्रीन पर हमारे सामने है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाना तौर पर हिफाजत फरमाई। सरदारान कुरैश में से एक बड़ा सरदार ये लोग जमा हुए और ताक में थे,
کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی اقدام کرے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات بستر پر حضرت علی کو سلایا رضی اللہ عنہ، اور آپ باہر تشریف لائے اور سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی۔ یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول گئے اور ان مشرکین کے سرداروں کی نظر بندی ہو گئی، اور بحفاظت اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور بالآخر آپ ہجرت فرما کر مدینۃ النبی، مدینہ طیبہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، اور چلتے ہیں اس وقت ایک وقفے کی طرف جو آپ کے ہمارے درمیان حائل ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 31 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ الانفال آیت نمبر 31 ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً کہہ لیں ایسا کلام یہ نہیں ہے مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ الانفال آیت نمبر 31 کا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے مشرکین کے جھوٹے اور کھوکھلے دعووں کا ذکر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، مشرکین مکہ کے تکبر کا بیان۔ کیا تکبر کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو خاطر میں نہ لاتے اور اس کے حوالے سے نازیبہ باتیں کہتے اور کھوکھلے دعوے کرتے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، کلام الہی کے بارے میں نازیبہ باتیں اور بیکار دعوے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے خوب سن رکھا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے تکبر کا۔ تم ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ جو ایک نخوت کا، تکبر کا، بڑائی کے اظہار کا انداز ہوتا ہے، ہم نے سن رکھا ہے۔ اور مزید کیا کہتے تھے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر دیں، ہم بھی چاہیں تو ایسا کلام پیش کر دیں۔ یہ کھوکھلے دعوے ان کے تھے۔ چنانچہ اسی حوالے سے آگے لکھا ہے، تاہم قرآن کریم کی ایک صورت جیسی صورت پیش کرنے سے بھی قاصر دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مکی صورتوں میں تو قرآن نے ان سے کہا کہ قرآن جیسا قرآن پیش کر کے دکھا دو۔ سورہ طور میں ذکر آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آتا ہے، مثل ہذا، اس قرآن جیسا لے آؤ۔ پھر ان بیچاروں کو مشکل لگ رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا چلو 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ۔ سورہ یونس اور سورہ ہود میں یہ تفصیلات آتی ہیں۔ مکی صورتوں میں تو یہ انداز، مدنی صورتوں میں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرماتے اگر اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو قرآن کی کسی ایک صورت جیسی نہیں، قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی ہی صورت لے آؤ، اور جو تمہارے مددگار اور اللہ کے سوا سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، حالانکہ ان کو عرب، اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گھونگا کیوں کہتے ہیں؟ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت زبان پر بڑا ناز تھا۔ لیکن ایک شاعر نے دیکھا کسی صحابی کے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ 3 آیات ہیں۔ وہ دنگ رہ گیا، ضریبت عربی جانتا ہوگا، اس سے کہا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر۔ ناظرین کرام، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہی وزن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ قرآن کی صورت ہو گئی مکمل۔ وہ کیا کہہ رہے؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ تو عاجز آ گئے، تو قرآن کہہ رہے بڑے دعوے ان کے کہ ہم بھی ایسا پیش کر دیں، تو پیش کر کے دکھاؤ۔ پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، قرآن کی ایک صورت سے ملتے جلتی ہی کوئی صورت پیش کر کے دکھا دو۔ تاہم قرآن کریم کی ایک صورت جیسی صورت پیش کرنے سے بھی قاصر دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ تو کہاں ان کے جھوٹے دعوے اور کہاں ان کی بے بسی کہ قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت بھی پیش کرنا ان کے بس میں نہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 32۔ رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ الانفال آیت نمبر 32، اس کا ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر کوئی دردناک عذاب۔
یہ ہے ترجمہ سورۃ الانفال آیت نمبر 32 کا. اور یہ مزید وہ کہتے ہیں نا اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آنا، یعنی گراوٹ کی انتہا پر آ جانا، یہ رویہ مشرکین کے سردار کا جس کا ذکر اس مقام پر ہو رہا ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا جملہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، سرداران قریش کے ہتھ کنڈوں کا ذکر. کیا مطلب؟ اس کی وضاحت اگلے جملے میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اپنی عوام پر روک قائم کرنے کے لیے اپنے ہی خلاف بد دعائیں کرتے. اب یہ دیکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہو رہا ہے. بھائی کوئی تو وجہ تھی. حضرت بلال نے بھی قرآن سنا، ایمان لائے رضی اللہ عنہ. خباب بن ارت نے بھی سنا، ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا حضرت بلال تو غلام تھے، یہ تو مالی اعتبار سے کمزور لوگ تھے، تو عوام میں سے کچھ نے تو قبول کیا نا جو حق کے متلاشی ہوں گے. اب یہ وہ سرداران قریش پریشان ہو رہے، اگر یہ تو سنتے چلے گئے لوگ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو کبھی تو ایک دوسرے سے کہتے تھے، سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورہ حامی میں سجدہ میں ہے، کہتے تھے قرآن نہ سننا اور اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. وہ دیکھ رہے تھے، سنتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے. تو ایک تو انہوں نے حرکت یہ کی. اچھا پھر بھی لوگ نہیں مان رہے، کچھ لوگ تو ایمان قبول کر رہے ہیں. اب عوام میں ان کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے، چنانچہ یہ عوام میں کھڑے ہوتے. جیسے نذر بن حارث سردار ہے مشرکین کا، اس کا بیان آتا ہے، وہ بڑے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے، اور یہی قرآن حق ہے تو ہم پر دردناک عذاب لے کر آ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہ بد دعائیں کرنے میں پرخلوص تھے، نہ، یہ تو اپنی عوام پر اپنا رعب قائم کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ اگر ان کے غلام کام نہ کرتے، ان کے ساتھی کام نہ کرتے تو بیچاروں کو روزی روٹی کہاں سے ملتی؟ یہ تو مجبور ہے نا بیچارے دنیا کے سردار. وہ تو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں. قرآن کہتا ہے جس نے ہم سے اپنی عبادت کا تقاضا کیا تو ہمارے بھلے کے لیے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی کوئی حاجت نہیں. مگر دنیا کے مالک و سرداروں کی مجبوری یہ کہ ان کے غلام وغیرہ کام نہ کرے تو بیچاروں کو پیٹ بھر کے کھانے کو بھی نہیں مل سکتا. چنانچہ یہ اپنی عوام پر رعب قائم کرنے کے لیے بھرے مجمع میں آ کر بد دعائیں کرتے کہ ہم پر پتھروں کی بارش برس جائے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب آ جائے. اگر یہ قرآن حق ہے تو اللہ تو ہم پر عذاب کو نازل کر دے، معاذ اللہ. یہ ان کی ٹیکٹکس تھیں یا ان کی ٹیکنیکس تھیں. آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، ہر دھرمی کا مظاہرہ نزول عذاب کی بد دعائیں کرتے تاکہ کیا ہو، عوام پر روک قائم رہے اور عوام ہمارے ساتھ رہے اور ہماری سرداریاں اور چودراٹیں وہ باقی رہیں. ناظرین کرام، یہ ہے الانفال کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے مختصر وضاحت. اب کیوں عذاب نہیں آ رہا، یہ کچھ بیان ہوگا جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آیت نمبر 33 کی روشنی میں پیش کریں گے. الحمدللہ آج کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. وقت ہے سوالات کا. سوالات کون کرتے ہیں بھائی؟ تو پہلا سوال آپ کیجئے. آیت نمبر 31 میں مشرکین مکہ کی روش کا ایک طریقہ بیان ہوا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا. تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو چند لوگ افراد ایسے پائے جاتے ہیں جب ان کو یعنی کہ بے حیائی، سود، جھوٹ کے حوالے سے قرآن کے یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ سزا اور یہ ممانعت آئی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا. تو یعنی کہ وہ بھی اس روش کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارا کاروبار سود کے بغیر نہیں چل سکتا اور مارکیٹنگ جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. مارکیٹنگ جی. اچھا، تو اس پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ؟ بہت اہم سوال اور بڑا سخت سوال بھی ہے. ایک فرق تو کر لیں، وہ تو تھے مشرکین اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں تھے، مگر ان کے انداز کیا سن رکھا ہے ہم نے، تم ہمیں کیا بتاؤ گے. اور ایک ہم بات کریں اپنے مسلمانوں کے معاشرے کے اعتبار سے، ایک فرق تو ہو گیا نا، ادھر مشرک ادھر مسلمان. لیکن اگر مسلمان یہ کرے سن رکھا ہے سب پتہ ہے مجھے، تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ توہین کا مرتکب نہ ہو جائے یا کم سے کم فسق، فجور، گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جا رہی ہوں اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ خود سب پتہ ہے مجھے، یہ انداز تو نہ ہو. ہاں اگر انسان سے غلطی ہو رہی ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. ہاں، اور جو بتا رہا ہے اس کو بھی کہیں گے وہ بھی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ بتائے. یعنی ہم لوگوں کو بتا کر، ہم نے لوگوں کو ان کی غلطی بتا کر ان کو ٹونٹ نہیں کرنا، ان کو ہم نے حقیر ثابت نہیں کرنا، بلکہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ بتا کر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو جنہوں نے اصلاح کرنی ہے وہ بھی اپنے طرز عمل کو دیکھیں. بہت خوبصورت جملہ ایک عالم دین کا ہے کہ حق بات حق نیت سے، حق موقع پر، حق انداز سے کہنی چاہیے. بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، موقع بھی حق ہو اور انداز بھی حق ہو، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. ایک بات ہوگی، یہ تو بیان کرنے والے، سننے والے چاہے آپ ہو یا میں ہوں، اگر آپ یا میں آپ کو یا آپ مجھے میری کسی غلطی پر توجہ دلائے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ میری غلطی پر آپ نے توجہ دلائی، ٹھنڈے دل سے مجھے قبول کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے.
کہ اگر کچھ لوگ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں کہ جناب جھوٹ کے بغیر تو مارکیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اور سود کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا، بے حیائی نہیں دکھائیں گے تو ہمارا میڈیا کیسے چلے گا، فحاشی اور یعنی کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہمارا پروڈکٹ کیسے بکے گا، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ پر اعتماد نہیں، اللہ کے راضی ہونے پر اعتماد نہیں، اللہ پر توکل نہیں، اور کل کے حساب کتاب کو ہم بھول گئے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ سود کے بغیر جو ہے نظام چل سکتا ہے؟ کہ اللہ کو تبھی تو اللہ نے حرام قرار دی، ورنہ کہ اللہ کو ایسا بوجھ بندوں پر ڈالیں گے کہ جو بندہ برداشت نہ کر سکے؟ استغفر اللہ۔ یہ اس طرح کی حرکت تو علماء لکھتے ہیں کہ جب ڈھٹائی کا مظاہرہ کرے اور حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے تو پھر تو انسان کفر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے اور اس معاملے کو حساسیت کے ساتھ لے کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی عبداللہ آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ ضرور پوری ہو کے رہتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پتھر برسانے یا دردناک عذاب کا مطالبہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ پھر بھی وہ نافرمانی پہ ڈٹے رہے؟ یا صحیح، مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کریں وہ حق ہے، پھر بھی وہ یہ بد دعاؤں کا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے انہیں تو یہ بھی پتا تھا یہ کلام حق ہے، دل گواہی دے رہا ہے، مگر مانتے کیوں نہیں تھے؟ ابو جہل کا واقعہ کئی دفعہ بیان کیا ہم نے، اس سے پوچھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق نہیں؟ وہ کہتا ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے۔ تو پوچھا جاتا تو مانتا کیوں نہیں؟ تو کہتا اگر میں مان لوں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اور میں چھوٹا بندہ پسند نہیں کر سکتا۔ کیا آڑے؟ تکبر۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ سے مطالعہ جب ہم نے شروع کیا، الفاتحہ کا بھی مطالعہ کیا، تو سورۃ البقرہ میں بار بار ذکر ہے تکبر، حسد، تعصب، تکبر، حسد، تعصب، جہاں بھی آتا ہے بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے۔ یہود کے علماء کو نہیں بتا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام برحق رسول ہیں، بالکل معلوم تھا، مگر حسد کا شکار ہو گئے۔ کیا یہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں آ گئی ہے نا؟ تو جانتے بوجھتے، تو جب یہ حرکتیں آ جائیں، تکبر کیوں، حسد کیوں، دنیا کی محبت، حب مال یا حب جاہ، منصب، جاہ و منصب، یہ اگر محبت انسان کے دل سے نہیں نکلتی تو وہ جانتے بوجھتے حق کو رد کرتا ہے۔ چنانچہ ادھر بھی جیسے ایک بات تو ہم نے بیان کی تھی کہ اپنے عوام پر روب قائم کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے تاکہ ان کی سرداریاں برقرار رہیں، تو یہ سرداری کی محبت، مال و اسباب کی محبت، یہ دنیا کی محبت اس قدر دل میں گھر کر جاتی ہے کچھ لوگوں کے کہ حق آتا ہوا نظر بھی آتا ہے، مگر وہ جانتے بوجھتے حق کا نہ صرف یہ کہ رد کرتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی فاروق بھائی آپ کا سوال۔ میرا سوال آیت نمبر 29 سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر جو وضاحت مجھے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگ ایمان لا چکے ان سے پھر تقوی کا مطالبہ کیا گیا۔ ہمارے ہاں اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک متقی پرہیزگار انسان جو مطلب عبادات اپنی پوری کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ کیا یہاں پر آج جو ہم جو متقی معاشرے میں جو لوگ ہیں ان سے بھی کسی طرح سے مزید تقوی کا کوئی مطالبہ ہے، جیسے یہاں ایمان والوں سے مزید تقوی کا مطالبہ کیا گیا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، تو ایمان والے تو ایمان والے ہیں، ان سے بھی تقوی کا تقاضا۔ اس سے زیادہ دلچسپ اور عجیب بات ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایمان والوں سے تقوی کا یہاں اگر تقاضا ہے تو سورہ نساء میں تو ایمان والو ایمان لاؤ یہ کہا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ایمان ہوتا ہے زبان کے دعوے تک محدود، اور ایک ایمان ہوتا ہے جو دل میں گھر کر جاتا ہے۔ جب دل میں ایمان موجود ہو تو عمل اس کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اس وقت جو آیت پیش نظر ہے، ایمان والو خالی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اس کا اظہار تمہارے عمل میں نظر آئے، جس کا عنوان اس آیت میں جو آپ نے پیش کی وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچانا۔ اب کیا یہ چند اعمال تک محدود ہے تصور؟ یہ ساری زندگی بھر کا معاملہ؟ یہ تو ساری زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم، شرائط بھی ہیں، تو کچھ لوگوں نے پورا کر لیا، اچھی بات ہے۔ کس کا حکم مان کر پورا کیا؟ اللہ کا۔ سود سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ زنا سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جھوٹ سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بے حیائی سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ غیبت کو چھوڑ دینے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو یہ بھی تو تقوی ہے۔ اب سود بھی چھوڑنا، بے حیائی بھی چھوڑنا، غیبت کو بھی چھوڑنا، جھوٹ کو بھی چھوڑنا، ملاوٹ کو بھی چھوڑنا، یہ بھی اللہ کے احکامات۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی مانوں، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی نہ مانوں، نہ۔
قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو جہاں نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، حج میں ہم اور آپ متقی حضرات کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، وہیں میدان کاروبار ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، یہاں پر مال حرام کو چھوڑنا، سود خوری کو چھوڑنا، بے حیائی کو چھوڑنا، زنا کو، اور جتنے گناہ کے کام، یہ پورا پیکج ہے. تو اے ایمان والو، پورے ایمان والے بنو، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک گوشہ وہ تقوی والا ہو. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. ہر لمحے مسلم بنو، فرمانبردار بنو. خوشی، غمی، گھر، کاروبار، عدالت، معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، حکومت، جہاں بھی ہو، جب بھی تمہیں موت آئے اللہ کے مسلم یعنی فرمانبردار بننا. ناظرین کرام، یہ ہے تصور تقوی، تصور اسلام، تصور ایمان، تصور دین. زندگی بھر اللہ کی بندگی کا ہم سے مطالبہ. اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بہت قیمتی سوالات، بہت عملی سوالات اور ان کے جوابات کسی درجے میں آپ کے سامنے آ چکے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں. آج کا نقطہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی معلومات کے ذیل میں. یہ سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات کا، اور آج کا نقطہ ہے غزوہ احد پر تفصیلی تبصرہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں بھائی؟ انفال میں کون سے غزوے کا بیان؟ اس لیے پچھلے پروگرام میں وہ نقطہ بتایا تھا. اب یہ ترتیب سے کچھ غزوات کا مختصر چند دن تک ذکر ہوگا. تو غزوہ احد پر تفصیلی تبصرہ سورہ آل عمران میں آیا ہے 6 رکوعوں میں. سورہ آل عمران کے 6 رکوع نمبر 13 سے 18 سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں ہم نے پہلے سمجھا ان کا ایک خلاصہ یا ریکیپ حاصل مطالعہ میں. سب سے پہلی بات تقوی کی برکات. اللہ باطنی بصیرت بھی دیں گے، گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے اور اپنے فضل کا مستحق بھی بنا دیں گے. تقوی کی برکات کو ہم نے سمجھا. دوسری بات حاصل مطالعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی سازشوں کی ناکامی، اور انتہائی بدترین ناپاک سازش ان کی تھی آپ کو شہید کرنے کی، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ہجرت کی رات حفاظت فرمائی. آخری بات حاصل مطالعہ میں ہے سرداران قریش کی اپنے خلاف بد دعائیں فقط عوام پر رعب قائم رکھنے کے لیے. ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. جی بھائی، جائزے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سیلف اسیسمنٹ، یعنی کہ جو زیر مطالعہ ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کو اپنے اندر سوال کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. ماشاءاللہ، اپنے اندر جھانکنا اور چیک کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. سیلف اسیسمنٹ جائزے کے سیگمنٹ میں. ماشاءاللہ، جائزے کے حوالے سے 3 سوالات آج بھی. پہلا سوال، کیا ہم گناہوں سے شعوری طور پر بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے شعوری طور پر بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، پلگ میں ہاتھ تو نہیں ڈالتے نا ہم لوگ؟ انگلی ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. ڈالتے کیوں؟ ارے بھائی، انگلی موٹی ہوتی ہے، وہ تو چھوٹا سا پتلا سوراخ ہوتا ہے، کیوں نہیں ڈالتے؟ شاید کرنٹ لگ جائے. پھر وہ جو پیتل کا پیس جس پہ کرنٹ آتا ہے وہ تو اور اندر ہوتا ہے، نہیں شاید لگ جائے، ہے نا. ناظرین کرام، اس شاید پر اتنا ہم بچتے ہیں. اور جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب شاید والی بات ہے، یقینی بات ہے نا وہ تو. اب اس سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اس سے بچنے کے لیے آج ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے. اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ آخری سوال جائزے کے طور پر اسی تسلسل میں، کیا کفار کی سازشوں کے مقابلے میں ہمارا توکل اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے؟ آج ہم کافروں کی دھمکیوں پر مرعوب ہو کر جھک جاتے ہیں ان کے سامنے، یا کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے کب ہوں گے؟ جب توکل کس پر ہوگا؟ اللہ پر. اور اگر اللہ پر توکل نہ ہو تو ہر ایک کے سامنے بچھ جائیں گے، ہر ایک ہم پر غالب آئے گا. غور کرنا چاہیے. آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اے ہمارے رب، ہماری جانب سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے جاننے والا ہے. ہنٹ آپ کو دی گئی تھی، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ آپ کو حوالہ دیا گیا تھا البقرہ 100 آیات کے بعد، اور امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بہت مشہور آیت ہے، بہت مشہور دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. درست جواب ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127. البقرہ آیت نمبر 127. از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور دونوں جلیل القدر پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، بہت مشہور دعا ہے. کس کی؟ وہ
کل اگلے پروگرام میں بتائیں گے انشاءاللہ. تاہم بہت مشہور دعا، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال اور سچائی کے ساتھ داخل فرما. اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال اور سچائی کے ساتھ داخل فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ بہت پیاری بہت قیمتی دعا ہے. اگلے پروگرام میں اس کا جواب پیش کریں گے. تاہم آپ تلاش کیجئے گا سورہ بنی اسرائیل میں 15واں پارہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورہ اسراء بھی ہے. کیا؟ اسراء، واقعہ معراج اسراء، اس کا ذکر بھی اس میں. سورہ بنی اسرائیل کی 50 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، اس کا جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اور اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ وقت ہوا مکمل اور آپ سے چاہیں گے ہم اجازت. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے اخلاص میں، علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو اور ساری امت کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہی ذات پر توکل اور اعتماد عطا فرمائے، اور اللہ اپنا ہی محتاج بنائے، اور اللہ ہم سب کو محتاجوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا.